السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے ادارہ انوار الاسلام اور اپنے گھر اور ہمارے اسٹوڈیو میں قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان منسٹر ایکسائز اور ممبر رحمت خالق صاحب کو اور مفتی ولی الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام گلگت بلتستان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا ان سے کچھ سوالات ہیں سیاست کے حوالے سے اور قوم و ملت کے خدمت کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ ممبر صاحب سے کریں گے۔ اور اصل میں یہ ہے کہ اس سوال سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہیدی بات عرض یہ کروں کہ میرا اپنے خیال سے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو رحمت خالق صاحب کو جو ٹکٹ دیا ہے، تو جہاں تک یہ ممبر بنے اور ملکی وسائل کے اعتبار سے اور جمعیت کے ترجمانی کے اعتبار سے میرے خیال سے ٹھیک ہی کام کر رہے تھے، اور جو ہے نا اچھے نظریات کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ مجھے تو اس میں کوئی مسٹیک نظر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ملک کے وسائل خود ہی محدود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے جمعیت کی طرف سے بھی مکمل طور پر پوری ترجمانی کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یعنی جو علماء کرام نے جو ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ جو کہ وہاں پر ابھی انہوں نے الگ سا جو ہے نا ایک گروپ سمجھ لو یا ایک جماعت سمجھ لو یعنی بنا کر، اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ بھائی جمعیت کی طرف سے جو ہے نا یہ رحمت خالق صاحب جو ہے نا پوری ترجمانی کر رہے تھے اور پوری بات کر رہے تھے، پورا جو ہے نا نیٹ ورک کو چلا رہے تھے، تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی؟ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ لوگ جب ممبر بن جاتے ہیں تو پھر گاؤں ہی چھوڑ دیتے ہیں، گلگت میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑیاں پروٹوکول ان کو مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم رحمت خالق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ اعتراض تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کیا نام ہے سیاست کا اندر قدم رکھا کہ ہم اس کو ابھی بہت اچھی طرح جو ہے نا یعنی بہت کچھ کریں گے، جو ہے نا پورے ملک و ملت کی ترجمانی کریں گے۔ تو آپ نے ابھی ان 5 سالوں کے دوران میں کیا ہی خدمات جو ہیں دارل کے اندر انجام دیے، کتنی سکیم دیے اور کتنا ایک فنڈ تھا، اس حوالے سے یعنی آپ نے کیا کیا وہاں جو ہے خدمات سر انجام دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمارے آواز قوم تک پہنچانے کے لیے راستہ فراہم کیا، اور میرے خیال میں ہم نے اسی 5 سال میں جتنے کام کیے یہ گن کے ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ واقعی پہلے کچھ لوگوں نے کل مجھے یہ بات بتائی بھی، میں ایک جگہ گیا تھا۔ اور تو چھوڑو، ایک ایکسپریس میں جو وفاق کی کوئی سکیم دارل تنگیر میں آج تک نہیں آئی تھی۔ ماشاءاللہ، ایک ایکسپریس وے جیسا روڈ جو ہے وہ دارل تنگیر کے لیے امپروو ہو گیا، اور آج 28 تاریخ کو اس کا ٹینڈر ہے، زبردست۔ 28 تاریخ کو۔ دوسرا نمبر پہ دارل تنگیر دونوں ضلع نہیں بنا رہے تھے، دونوں کو ایڈ کر کے ضلع نہیں بنا رہے تھے۔ صحیح۔ تو ہم نے اللہ کی فضل سے دارل کو الگ ضلع اور تانگیر کو الگ ضلع بنا کے پچھلے دنوں جا کے ان کی تختیاں بھی لگا کے ڈی سی ایس پی کو تعینات بھی کر کے عملی جامہ پہنایا۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ دیامر بادشاہ ڈیم سربن سے لے کے تانگیر تک ایک 7 ارب 30 کروڑ کی ایک سکیم ہے، وہ بھی ہم نے ہی ہماری محنت کی وجہ سے شروع پلان میں شامل نہیں تھا، ہم نے محنت کر کے اس روڈ کو بھی لایا ہے۔ اس کا اب ان قریب ٹینڈر ہو چکا ہے اور اب کنورسیشن بنے گا۔ اور اس کے علاوہ گلی بلتستان کی جو لوکل ہمارا اے ڈی پی ہے، اس اے ڈی پی سے بھی کوئی 2.5 ارب روپے کی سکیمیں دارل میں کچھ ٹینڈر ہو چکے ہیں، کچھ ٹینڈر ہو رہا ہے، اور وافر مقدار میں کوئی مسجد خالی نہیں ہے، کوئی مدرسہ خالی نہیں ہے، اور کوئی بھی گھر خالی تو بہت سارے گھر ہے، ان میں سے بہت سارے خالی ہوں گے، لیکن کوئی محلہ ایسا خالی نہیں ہے جس محلے میں 2 سکیمیں 3 سکیمیں نہیں گیا ہو۔ ایک نہیں، 2 3 4 5 10 سکیموں تک، کچھ محلوں پہ 10 تک ہے، کچھ میں مطلب جو ہے وہ 2 سے اوپر ہے۔ تو جب سے گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان آیا، 1952 میں دارل تنگیر میں آیا،
اس سے لے کے ابھی تک ایجوکیشن میں جتنے کام کیے تھے جی ان 5 سالوں میں اس سے زیادہ کیا ہے. صحیح 2 ڈگری کالج بن رہا ہے اس وقت دارل میں, صحیح ماشاء اللہ ایک مڈیکل یونین میں بن رہا ہے, ایک سمیگال یونین میں بن رہا ہے. زبردست تو ایجوکیشن پرائمری اسکول ہے, پرائمری ٹو مڈل اسکول ہے, ہائی سیکنڈری اسکول ہے, کوئی وافر مقدار میں اللہ کی فضل سے اللہ نے مدد کیا اور ہم نے یہ کام سارے کر دیے. صحیح تو کوئی ملازمتیں بھی بہت سارے لوگوں کو ملازمتیں ملے ہیں. اور ابھی اس 5 سالے میں ہم نے جتنے بلڈنگ رکھا ہے مختلف ہیلتھ ایجوکیشن اور دوسرے تیسرے روڈ واٹر سپلائی کوئی گاؤں دارل کا خالی نہیں ہے جہاں پہ واٹر سپلائی نہیں رکھا ہوں. کچھ مڑی سے لے کے ڈوڈیشال سے لے کے دارل کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں واٹر سپلائی نہیں رکھا ہے. تو پچھلے ہمارے 2 دفعہ ٹینیور پہ ہمیں موقع ملا تھا, اس وقت پاور میں ہم نے کھنڈبری سے لے کے ڈوڈیشال سے لے کے دارل کی ہر محلے تک بجلی پہنچایا, اور 100 روپے کا بھی حیدر کا سکیم نہیں ہے. جو بھی بجلی چل رہا ہے وہ سارا ہمارا ہے اور جو بن رہا ہے وہ بھی ہمارا ہے. تو اس دفعہ ہم نے قوم کو اعلان کیا تھا الیکشن مہم کی دوران, اس دفعہ ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو صاف پانی پلائیں گے. تو صاف پانی کا سکیمیں بھی ہر گھر میں پہنچانے کے لیے ہم نے ہر گاؤں میں سکیم رکھا ہے. اور یہ جو اس دفعہ ہم نے بلڈنگ رکھا ہے مختلف مقاموں کی, 1100 ملازمتیں پیدا ہونا ہے. 1100 ماشاء اللہ یہ ایک وراثت ہے. ایک اچھا باپ ہو تو وہ اپنے وارثوں کے لیے بڑی جائیدادیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو ہم نے یہ جو وراثت 1100 ملازمتیں پیدا ہونا ہے, یہ دارل والوں کے لیے کوئی خودگی ہو گیا تو دوسری نے لگنا ہے, کوئی ریٹائر ہو گیا تو دوسرے نے لگنا ہے. یہ ایک ختم نہیں ہونے والا وراثت ہے جی صحیح لوگ اگر سمجھے تو. باقی دارل کے لوگوں کا بھی میں اتنا شکر گزار ہوں کہ مجھے ووٹ کے ذریعے کبھی بھی ہرایا نہیں ہے. دارل کے لوگوں نے صحیح مجھے کبھی کبھار ہرایا ہے تو کچھ فراٹ کر کے, کچھ جعلی شناختی کارڈ لا کے, کبھی حکومتوں نے مطلب جو ہے جعلسازیاں کر کے دندلی کے ذریعے مجھے ہرایا, اور عوام نے کبھی بھی ہمیں ووٹ میں کمی نہیں کیا. ہاں جی تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی میرے عوام جو ہے مجھے کمی نہیں کریں گے. اور باقی جو ہے ہم بھی ٹرین ہو گیا ہے, شرارتوں کو بند کرنے کا راستہ ہم بھی جانتے ہیں, ابھی مزید بند کریں گے ان دوسرا شرارتوں کو. سوال جو ہے نا ممبر صاحب یہ تھا کہ اب یہ ایشو ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے, جب سے ڈاکٹر قدیم صاحب جو ہے نا فوت ہو گئے ہیں تو ہسپتال کے اوپر یہ توجہ نہیں دیتے ہیں, اور ہسپتال کے لیے کوئی ایسا بڑا عملہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے نا اس کو مہیا نہیں کر سکتے ہیں. تو جو ہے نا ایسے ویسے اعتراضات, تو اس حوالے سے آپ کی کیا مشکلات ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں جو ہے وہ اس ہیڈ کوارٹر اسپتال کے لیے جو ہے نا اچھے ڈاکٹر کا وہ کر سکیں. ایک تو ہیڈ کوارٹر کا اسپتال میں پہلے سے کریشن 3 پوسٹیں ہیں. جی ابھی ہیڈ کوارٹر کے اسپتال 30 بیڈڈ ہو گئے. 30 بیڈڈ کی پوسٹیں ہمیں کریشن ہو کے نہیں ملے, لیکن اس کے باوجود اس وقت 7 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. صحیح 7 ڈاکٹر جو ہے گمار ہیڈ کوارٹر میں کام کر رہا ہے, 1 ڈاکٹر گیال میں کام کر رہا ہے, 1 کلاس اسپتال میں, 1 ڈاکٹر جو ہے مڈیکل 1 کلاس میں کام کر رہا ہے, 1 ڈاکٹر جو ہے وہ کھنڈبری بیچو میں کام کر رہا ہے. تو ویسا آبادی کی لحاظ سے ڈاکٹروں کی کمی ہے, آبادی بہت بڑھ گئی ہے, لیکن جو مایوسی پھیلاتے ہیں اتنے مایوسی بھی نہیں ہے. پہلے 3 ہوتے تھے, ابھی 7 ڈاکٹر موجود ہیں. صحیح تو باقی علماء کونسل جو ہے ہمارا علماء متحدہ علماء کونسل دارل جو ہے انہوں نے ایک الگ سی گروپ کا جو اعلان کیا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ وہ بھی علماء ہیں اور علاقے کے اندر مذہبی لیول پر جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا آگے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم سارے متفق ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا پیچھے سے جمعیت کے ٹکٹ کا بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہے, یعنی جمعیت کے ٹکٹ کا بھی ایک بہت بڑا حیثیت ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر جمعیت کا جو ٹکٹ ہے وہ ان کو ملتا ہے یا آپ کو ملتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ید اللہ علی الجماع, وہاں کے چند علماء کی جو ہے نا کہنے پر یا جماعت بنانے سے تو جماعت نہیں ہوتی. جماعت تو جو ہے مین جو مرکز ہے ادھر سے جو ہے لیڈ ہوتا ہے جو ہے نا اس کا, تو حیثیت تو جو ہے نا اس کا ہے یعنی ٹکٹ کا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے ٹکٹ اگر بالفرض ان کو مل جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے, یا اگر نہیں ملتا ہے پھر تو یہ ہے کہ کیا نام ہے میں خود جو ہے نا اب یہ ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اگر ٹکٹ ان مولوی حضرات کو دیتا ہے تو میں نے ان کے لیے ورک کرنا ہے اور انہی کے جو ہے کیا نام ہے اوپر کام کرنا ہے.
اگر جو ہے نا جمعیت علماء اسلام اگر ٹکٹ جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے تو میں نے ان چند لوگوں کے اکٹھے ہونے پر یا جو ہے نا ووٹ مانگنے پر یا وہ ان کے متفق ہونے پر میں نے ان کے بات تو نہیں سننی، اس لیے کہ میں نے تو مرکز سے جو ہے نا جو احکامات جاری ہوتے ہیں یا جو وہاں سے بات ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹکٹ کو یعنی ان کو ملنے کے زیادہ چانس ہے یا آپ کو؟ میرے سب خیال سے وہ ان کی اتنی وہاں کوئی تعارف بھی نہیں ہے، اور جہاں تک میرا استاد جو مولانا زمان صاحب کا سیکرٹری ہے مفتی ابرار صاحب، ان سے بھی میں نے یعنی کچھ معلومات کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں، جو کام لوگ کر سکتے ہیں ہم انہی کو جانتے ہیں. تو اگر بالفرض جو ہے کیا نام ہے یہ ٹکٹ کے حوالے سے یہ ان کو ملے گا یا آپ کو ملے گا، بات ہوگی ساری ٹکٹ کی کہ یار جس کو ملے گا اس کی یعنی حیثیت زیادہ ہوگی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے، پورا دنیا جمعیت علماء اسلام کی پالیسیوں کو مانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے. اور جمعیت علماء اسلام کا منشور جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی جو منشور ہے اس کے مطابق جو سامنے نہیں آتے ہیں وہ چاہے عالم ہو اور یا اور کوئی ہو، حقیقت وہ ان کی سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو جمعیت علماء اسلام کی منشور اور دستور کے مطابق جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہمارے تنظیم بنے ہوئے، مختلف تنظیمیں، ضلعوں کی تنظیمیں ہیں، صوبائی تنظیم ہیں، اور ہم اپنے تنظیموں کی تھرو جو ہے معاملات جو ہے مرکزی تنظیم تک پہنچتے ہیں. جب بھی مرکزی تنظیم ہمیں صوبائی سطح پہ کال دیتی ہے تو ہمیں آ کے ہر سطح پہ شریک ہونا پڑتا ہے. پچھلے دنوں میں لاہور میں مجلس عمومی کی میٹنگ رکھا تو وہاں جا کے ہم 2 دن وہاں سے آئے ہیں ابھی ہو کے. تو اس میں یہ جو دار المتحدہ علماء کونسل ہے ان کو بلاؤ نہیں تھا بلاؤ، تو ان کو ٹکٹ ملنے کا اس وقت یہ دائرے کے اندر شامل نہیں ہے. جی جی جمعیت علماء اسلام کی دائرے کے اندر شامل نہیں ہے بلکہ باغی گروپ میں ہے. یہ جمعیت کے اندر مطلب جو ہے باغی گروپ بنایا علماء کی شکل میں. جی جی تو یہ باغی بغاوت جو ہے مناسب نہیں ہے، علماء کو عزت نہیں دیتا ہے. عام لوگ اس قسم کی حرکتیں کر بھی سکتے ہیں، علماء کو یہ حرکت بالکل ہمیں خود پسند نہیں ہے علماء کا یہ حرکت. اس حوالے سے تو یہ میں تو علماء کو چاہے کہ ابھی بھی مطلب جو ہے وہ توبہ طائب کر کے متحدہ علماء کونسل والا نام ختم کرے اور جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ جمعیت جو بھی جس کو بھی ٹکٹ دے گا ہم ان کا کارکن بھی بنیں گے، ووٹر بھی بنیں گے. اگر اس نیت کے ساتھ یہ شامل ہو جائے اور پھر ان کی درخواست جو ہے ضلعی سطح پہ لیا جا سکتا ہے، پھر وہ صوبائی سطح پہ چلے گی، پھر مرکز تک آئے گی، پھر ٹکٹ فیصلہ قائد محترم کرے گا، جس کو کرے گا پھر اس کو ووٹ پڑے گا. اور باقیوں نے ہم نے بریک لگانا ہے. اگر ٹکٹ علماء کو ملتا ہے تو میں نے ان کا ایک بہترین کارکن بننا ہے اور ووٹر بننا ہے. اگر مجھے ٹکٹ ملے تو ان کو ایک بہترین ووٹر بننے کے لیے اسی ارادے کے ساتھ جمعیت میں شامل ہونا چاہیے. اس وقت ان کی حرکات، ان کی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا صرف جمعیت کو ہرانے کے علاوہ اور کوئی سازش نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. تو میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اگر ٹکٹ دیتا ہے تو میں اسلامی رویے سے، احادیث کے رویے سے، قرآن کی آیتوں کی رویے سے جس کو ٹکٹ ملے گا میں اپنے ساری برادری کو، علاقے کو، بلکہ پورے علاقے کے لیے پیغام دوں گا کہ اگر رحمت خالق صاحب کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو رحمت خالق صاحب کو ووٹ دے، اور جو ہے کیا نام ہے اگر علماء حضرات کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو ان کو ووٹ دے. میرا تو اپنا جو تحقیق ہے قرآن حدیث کے روح سے سمجھ میں آئیے، اس لیے کہ میں گھر بیٹھ کے جماعت بنا لوں تو اس کا تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. جو مرکز سے جو یعنی آگے جو پورا جو جماعت کی طرف سے جو ہیں وہ جو فیصلے ہوتے ہیں حقیقی فیصلے وہ ہوتے ہیں. تو ابھی میں جو ہیں مفتی ولی الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں صوبائی، ان سے میں جو ہے نا پوچھوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا میری اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یعنی علماء کو یا عوام کو یعنی کس کا جو ہے نا یعنی اس تنظیم کے علماء کونسل کا ساتھ دینا چاہیے یا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ کے ساتھ دینا چاہیے؟ آپ کیا کریں گے اپنے علمی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. اس حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے ٹکٹ کے حوالے سے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ شریعت کے روح سے
ووٹ جو ہے وہ کسی شخصیت کو نہیں جاتا نہیں جاتا۔ شریعت کے روح سے یہ ہے کہ پارٹی منشور بیس پہ ہاں ووٹ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر معروف اور مشہور ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جی جی فیصلے بھی کرتے ہیں، اور متحدہ دارالعلماء کونسل جو ہے ان کو بارہا حاجی رحمت خالق صاحب نے بھی، جب ہمارے وہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اس کے بعد ہمارا جو پہلا دورہ تھا دارل میں، جی تو وہاں بھی ایک جلسے کی صورت میں وہاں یہ پیغام ان کو دیا گیا کہ آپ جمعیت علماء اسلام میں دوبارہ سے آ جائیں۔ جی اس کے بعد ٹکٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہاں اس پروسیس کے تحت جس کو ٹکٹ ملتا ہے وہیں جمعیت علماء اسلام کا امیدوار ہوگا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد سے آج تک انہوں نے کوئی ایسی کوشش بھی نہیں کی ہے کہ بھائی ہم جو ہے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم میں آنا چاہتے ہیں، حصہ بننا چاہتے ہیں، تو نہیں، بلکہ وہ اپنے اس علماء کونسل کو جو انہوں نے بنایا ہے اسی کو وہ اپنے نظام کے مطابق اس کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہی نہیں ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ جمعیت علماء اسلام کو وہاں کمزور کیا جائے۔ ایک جماعت متوازی تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ جماعت کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے الگ سے ایک اپنا تشخص بنایا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ٹکٹ کا جو پالیسی ہے وہ بھی سب سے پہلے ضلع کی جو باڈی ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر وہ ریٹن لکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہیں فیصلہ جو ہے وہ صوبے میں جاتا ہے، پھر صوبے کا جو مجلس عاملہ ہے وہ بھی اپنے رائے کے مطابق ریکمینڈ کرتا ہے، اس کے بعد قائد جمعیت کے پاس یہ فیصلہ لے کے آتے ہیں، تو قائد جمعیت پھر اسی فیصلے کی روشنی میں، اسی جو مشاورت ہوتی ہے ضلع میں یا صوبے میں، اس کی روشنی میں ٹکٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ کا جو ہے وہ پروسیس ہے۔ بس مطلب آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ہے نا جس کو ٹکٹ ملے گا اسی کی پیروی ضروری ہے، جی جی اور جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا جتنے ہی مولوی کھڑا ہو جائے ظاہر بات تو ہے، وہ تو ہر فرقے نے اپنے لیے دعوت دینا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی ساری قوم کو صحیح راہ پر گامزن فرما دے۔